7 قسم کے لوگوں کے اللہ پاک روزے قبول نہیں فرماتا۔ یہ 7 قسم کے لوگ جتنے مرضی روزے رکھیں، سارا رمضان روزے رکھیں، لیکن ان لوگوں کا اللہ پاک ایک روزہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ سارا رمضان بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ ان لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ 7 قسم کے بدبخت لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، وہ بندہ جو والدین پر ظلم کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ وہ بندہ اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، والدین کو رلاتا ہے، والدین کو ذلیل کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ بندہ جتنے مرضی روزے رکھے، لیکن والدین کی نافرمانی والا کبیرہ گناہ اس کے سر پر ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک یہ بندہ سچی توبہ نہیں کرے گا، اپنے والدین کو راضی نہیں کرے گا۔ دوسرا، وہ شخص جو رمضان کا روزہ رکھ کر فرض نماز چھوڑنے والا گناہ کرتا ہے۔ سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، پھر سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، پھر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، کاروبار میں مصروف ہے، پھر مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو جس بندے کے سر پر نماز کو چھوڑنے والا گناہ موجود ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اللہ پاک کو ایسے بندے کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بندے کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر دھوکہ دیتا ہے، روزہ رکھ کر جوا کھیلتا ہے، روزہ رکھ کر چوری کرتا ہے، روزہ رکھ کر گالی دیتا ہے، روزہ رکھ کر بے حیائی کرتا ہے، گندے مناظر دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو روزہ رکھ کر کبیرہ گناہوں سے باز نہیں آتا، اس میں سارے گناہ شامل ہیں، تو اللہ پاک کو ایسے بندے کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اس بندے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن آپ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ روزہ رکھ کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو کے جھوٹ بولو، چوری کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، خیانت کرو، تو یہ کیسا روزہ ہے؟ چوتھا، وہ شخص کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی شراب پینے سے باز نہیں آتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھے ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں لیکن رات کو دوستوں میں بیٹھ کے شراب کی محفل سجاتے ہیں۔ تو مست شرابی جو رمضان کے مہینے میں بھی شراب پینے سے باز نہ آئے، اللہ پاک اس بندے کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ پانچواں، وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں زنا کرنے سے باز نہیں آتا، جو رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کا بھی روزہ قبول نہیں فرماتا۔ چھٹی، وہ عورت جو روزہ رکھ کر اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کا جائز حکم نہیں مانتی۔ شوہر عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھو، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، نماز پڑھنی ہے، لیکن عورت اس کا حکم نہیں مانتی۔ تو ایسی عورت اگر روزہ رکھے گی بھی، اللہ پاک اس کا روزہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ساتواں، وہ شخص کہ جو لوگوں کا امام ہو، لوگوں کی امامت کروائے، لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہ ہوں۔ تو یہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ان کے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے تو جس طرح آپ نے پیٹ کا روزہ رکھا ہے، اسی طرح آپ کی زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اس زبان سے گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چگلی نہ ہو۔ روزہ رکھنا ہے تو اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھو، بے حیائی نہیں کرنی، ان آنکھوں سے تانک جھانک نہیں کرنی، ان نظروں کو غلط چیز کی طرف اٹھانا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، گانے نہیں سننے، گالیاں نہیں سننی، گندی باتیں نہیں سننی۔ اسی طرح آپ کے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں حسد نہیں کرنا، مسلمان کی دشمنی میں نے اپنے دل میں نہیں رکھنی، کھوٹ نہیں رکھنی،
اپنے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا. آپ نے روزہ رکھنا ہے تو خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھے. انشاءاللہ اللہ پاک میرے اور آپ کے روزے بھی قبول فرمائے گا.